کی شناخت میں، اور دشمن جو منصوبے رکھتے ہیں مہدویت کو اور نظام مہدویت کو ناکام بنانے کے لیے، اگر ہم ان منصوبوں سے آشنا نہ ہو جائیں تو اس وقت ہم سلامتی کے ساتھ جو ہیں اس فتنے کے دور کو جو ہے ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے، اور ممکن ہے کہ ہم فتنوں کی نظر ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن بہت سے افراد ان فتنوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے نظریات بدل جاتے ہیں، اور وہ دن کی روشنی میں واضح طور پہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ روز روشن کی طرح یہ چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہمیں اس دور کے فتنوں سے آشنائی نہیں ہے، تو لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے جب ہم پڑھتے ہیں سفیانی کے بارے میں، دجال کے بارے میں، تو وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ نزدیک ظہور ایسے فتنے اٹھیں گے ظہور کے نزدیک کے زمانے میں، اور یہ علائم ظہور میں سے ہیں اور علائم حتمی ظہور میں سے۔ تو اس دور میں بھی فتنے اٹھیں گے، لیکن یہ فتنے اٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور یہی فتنے بڑھیں گے، اور پھر سفیانی کی صورت میں یہ فتنے ظاہر ہوں گے، دجال کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اور یہی فتنے ہیں جو آج کل شروع ہے پوری دنیا میں مختلف قسم کے، یہ وہی فتنے ہیں۔ مقامات مقدسات کی تخریب کاری، انہیں تخریب کرنا، گرانا، مسمار کرنا انہیں، اور جو ہے مقدس ہستیوں کی توہین اور اہانت، یہ جان بوجھ کر کراتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں کہ جو ہے ایک ایسی شخصیت کی معاشرے میں جس کا صفر مقام بھی نہیں ہے، وہ آ جائیں اور کہیں کہ ہم معافی چاہتے ہیں اور نادانستہ طور پر ہم نے غلطی کی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جہاں کوئی بندہ کوئی ڈائلاگ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا، جہاں پوری دنیا میں ان کی نشریات دیکھی جاتی ہے، وہ نادانستہ طور پر ایسے گلوکاروں کو بلائیں کہ جو ائمہ کی شان میں اہانت کریں، اور نہ ان کے پروڈیوسر کو پتا ہے، نہ ان کے جو انتظامیہ کو پتا، کسی کو پتا نہیں، نادانستہ طور پر ایسا ہوا ہے۔ یعنی اس قدر جھوٹ بولتے ہیں تاکہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، اور یہ جو ہے اسی میں سمجھیں گے کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے، چلے ابھی ہم معافی مانگتے ہیں۔ اب کس سے معافی مانگیں گے؟ یہ دانستہ طور پر ہے، اور جان بوجھ یہ فتنے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ فتنے اٹھے ہوئے، یہ دشمنان مہدویت، دشمنان اسلام اور دشمنان مکتب تشیع کی طرف سے یہ سوچے سمجھے منصوبے ہوتے ہیں، اور پھر معافی مانگیں گے۔ معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ہماری دل آزاری ہوئی ہے، کہ آپ کہیں کہ چونکہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے کہ آپ معاف کریں۔ یہ جو اہانت ہوئی ہے جن ہستیوں کی، یہ مساوی ہیں توہین رسالت کی۔ جو سزا توہین رسالت کی ہونی چاہیے وہ ان سب کی ہونی چاہیے جنہوں نے اہانت کی ہے ائمہ کی شان میں، یا جو ابھی سید کونین کی شان میں، تو توہین رسالت کی سزا ہونی چاہیے، نہ ان کی وہ آ جائیں معافی مانگے، اور اب کل دو مولوی نکل آئیں گے
کہیں گے کہ ہاں ہم نے بخش دیا ہے آپ کو. یہ وہ مولوی بھی اس فتنے کے جو کا حصہ ہے، اور یہ معافی بھی اسی فتنے کا حصہ ہے، اور وہ احانت بھی. یہ سب منصوبے ہیں، اور یہ کی بات دیگر ہے انہوں نے اجرا کرنا ہے. ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. مختلف فتنے ہوتے ہیں جو وہ معاشرے میں پیدا کرتے ہیں. ان میں ایک فتنہ ان کا یہ ہے کہ جو ہے قوم پرست جماعتوں کو ایجاد کرنا ہے کسی ملت میں. قوم پرست جماعتوں کو جو ہے انہوں نے ہوا دینی ہے کہ ایک گروہ جو مکمل طور پہ قوم پرستی کے لیے اٹھیں، اور وہ بھی شدت پسند. اسی طرح ایک گروہ اسی ملت میں انہوں نے انحرافی گروہ ایجاد کرنی ہے. تشیع میں مثال کے طور نصیریت کو ایجاد کرنا ہے، اور اسی طرح سے ملت تسنن میں جو ہے انہوں نے اسی قسم کے ایک گروہ کو انہوں نے جو ہے ہوا دینی ہے، انہیں سپورٹ کرنا ہے، تاکہ وہ جو اہل تسنن میں انحرافی گروہ پیدا کیا گیا ہے وہ اہل تشیع کے مقدسات کے خلاف بولیں، اور جو تشیع میں انحرافی گروہ ایجاد کیا گیا ہے وہ اہل تسنن کے مقدسات کے خلاف بولیں، تاکہ اصل تشیع و تسنن آپس میں لڑیں. یہ ان کا جو ہے منصوبہ ہوتا ہے. تو جتنے ٹی وی چینلز جو ہیں یا تشیع کے نام پہ یا تسنن کے نام پہ جو ہیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، اور جنہیں مغربی طاقتیں جو ہیں فنڈز فراہم کرتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے خلاف کھل کر بولیں. لہذا اب جتنے چینلز آئے ہوئے ہیں اس میں خود ساختہ علماء ہیں، خود ساختہ فقہا ہیں، اور ان کے خود ساختہ فتوا. اب انہی فتوا کے اہل تسنن کے لیے بھی انہوں نے ٹی وی چینلیں کھول لی ہیں، اور اہل تشیع کے لیے بھی. اب یہ لوگ انہیں شیعہ کہیں گے اور انہیں سنی کہیں گے جو انحرافی ہیں. اب نام ہمارا اور کام جو ہے دجالیوں کا، سفیانیوں کا، کام شیاطین کا، یہ منصوبے ہیں. تو ایسے گروہ وہ ایجاد کریں گے. یہ دشمن کی دیرینہ چال ہے. ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جب کسی مکتب میں بدعتیں ایجاد کرنی ہیں، ان کی بنیادوں کو سست کرنی ہوتی ہے، تو ان میں ایسے گروہ پیدا کر جو انحرافی ہوتے ہیں، جو کجروی کے شکار ہوتے ہیں. ایک قوم کے اندر قوم پرست جماعتوں کو ہوا دیں گے، اور اسی طرح سے قبائلی اور مذہبی گروہوں کو بھڑکائیں گے. وہ بناتے پھر بھڑکاتے ہیں انہیں، اور مختلف انحرافی جماعتوں کو وجود میں لاتے کہ یہ آپس میں لڑیں، تاکہ یہ انحرافی گروہ آپس میں دست بگریبان ہو جائیں اور اصل تشیع و تسنن، اصل اسلام کمزور ہو جائے. اس طرح اس قوم کو اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ، ثقافتی اور سماجی میدانوں میں کمزور کر کے ان کی وحدت کو اور ان کی یکجہتی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. دشمن کی چال یہ ہے کہ ایک قوم میں دو مختلف گروہ پیدا کریں گے، انہیں تقسیم کریں گے. ایک جو ہے مثال کے طور پہ بائیں بازو والے، ایک دائیں بازو والے، ایک شدت پسند ہے تو دوسرے شدت پسند نہیں ہے، نرم مزاج والے. اس قسم کے فتنے وہ لوگ ایجاد کرتا کہ ایک قوم میں بٹوارا ہو جائے. جب بٹوارا ہو جاتا ہے تو اس قوم کے جو ہے تمام امور میں جو ہے دھڑاڑیں پڑ جاتی ہیں، ان کی تقسیم ہو جاتی ہیں، جلسے تقسیم ہو جاتے ہیں، جلوسیں تقسیم ہو جاتی ہیں، ان کی جو ہے مختلف گروہ تقسیم، خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح رسومات جو اس قوم کے اندر مذہبی یا قومی ہیں وہ بھی تقسیم ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے، لڑیں گے، اور اس طرح اس قوم کو ہمیشہ پیچھے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان گروہوں کو اپنے سے وابستہ کر لیتے ہیں.
چونکہ ان گروہوں کو جب چونکہ لڑنا ہے تو انہیں حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہر گروہ چاہتا ہے کہ اپنے ایک مضبوط جو ہے ایک حمایتی پیدا کرے. تو یہ جو طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں یہ پھر ان گروہوں کو جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں، انہیں پیسے دے دیتے ہیں، دیکھیں ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تم بالکل گھبرانا نہیں ہے، آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان گروہوں کو اپنے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں اور اس قوم کے استقلال اور استحکام کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. اب وہ قوم اور وہ گروہ چونکہ 2 گروہوں میں یا 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اب ہر گروہ کسی نہ کسی مغربی طاقت کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اب ان کی اپنی آزادی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے لیے جو فنڈز ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، اگر فنڈ نہیں تو پھر ان کے کام رک جاتے ہیں، اور پھر ان کی عزت داؤ پہ لگی ہوتی ہے کہ ان کی بدنامی ہو اگر ناکام ہو جائے. تو لہٰذا ہمیشہ ان کی چاپلوسی کرنی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں فنڈ دے دیں. پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام بھی کریں وہ کام بھی کریں، حتیٰ قتل و غارت گھری اور اسی طرح جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح مختلف جو ہیں امور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، مختلف ٹارگیٹس ان کو دیتے ہیں کہ آپ انہیں جو ہے پورے کریں، پھر ہم آپ کو. تو اس طرح سے استحصال کرتے ہیں وہ لوگ، یہ ان کی ایک چال ہوتی ہے.